رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم اخلصنا لوجہک الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس کی تعریف کرنا اس کی محبت میں اور قربت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کی تعریف کرنے سے، اس کا ذکر کرنے سے، اس کا کلام پڑھنے سے کبھی بھی کوئی زندہ دل شخص نہیں اکتایا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے جو بنا کسی مفاد کے اپنے بندوں کو چاہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، انہیں رستہ دکھاتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے، جو انہیں جوڑتا ہے، انہیں ٹوٹنے سے بچاتا ہے، جو ان کی خواہش پر ان کی بلائی اور ان کی خیر کے معاملات کو ترجیح دیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس سے بے وفائی کا اور چھوڑ جانے کا اور بھول جانے کا کوئی خدشہ نہیں۔ نہ وہ اپنے بندوں کو چھوڑتی ہے، نہ ان سے بے وفائی کرتی ہے، اور نہ ہی وہ ذات انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتی ہے، بلکہ وہ ان کا ساتھ دیتی ہے، انہیں سمجھتی ہے، سمجھا دیتی ہے اور اپنے رستے کے لیے چن لیتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر مخلوق کو الگ الگ آواز دی اور الگ الگ بولنے کا انداز سکھایا۔ سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات کہ جن آوازوں کو سن کر ہم ڈرتے ہیں وہ ان کا خالق ہے، اور وہ سمجھتا ہے ان آوازوں کو جو ہمیں ڈراتی ہیں، لیکن اس کی مخلوقات اس کی تسبیحات اور حمدیں اور تعریفات بیان کرتی ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، ان دنوں میں بہت زیادہ پرندوں کے بارے میں سرچ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں سن کے اللہ اکبر، عجیب آوازیں، کچھ بے انتہا ڈرانے والی، کچھ بے انتہا پرکشش۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگ بھی سرچ کیجئے گا، اگر اس کے پیچھے میوزک ہو تو پھر اس کو ہٹا کر وداؤٹ میوزک والی کوئی ویڈیو سرچ کیجئے گا، انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ سرچ کریں اور کوئی گانا نکل آئے، اللہ کی پناہ۔ تو بہرحال میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کیسے سب کو الگ الگ آواز دی، الگ الگ انداز دیا، اور وہ کیسے کیسے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ کی حکمت دیکھیے اور اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی دیکھیے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو الگ الگ جب آوازیں دی ہیں تو اپنی مخلوقات پر دہشت ڈالنے کے لیے، انسانوں پر رعب ڈالنے کے لیے ان کے سامنے لے آیا ہو، بالکل نہیں۔ اللہ نے ان سب کو ہم سے دور رکھا کیونکہ ان کی آوازیں ہمیں وحشت دلا سکتی ہیں، ہم ڈر سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ایسی ذات ہوتی ہے تعریف کے قابل، جس کو اپنی قدرت کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہ ہو، جس کو شو آف نہ کروانا پڑے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں کامل ہو اور قابل تعریف ہو۔ اس نے پیدا کر دی، یہ الگ الگ آوازیں دیں، اسی کے لیے حمد ہے، چاہے تم سن سکو یا نہ سن سکو۔ الحمدللہ۔
اور میں یہ بھی نوٹ کر رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت اور پرکشش آواز دی۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا کچھ لوگ صرف ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون رکھا ہوتا ہے۔ وہ بولتے ہیں اور ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے تسکین مل رہی ہو۔ یہ اللہ نے انسان کو بخشا ہے، الحمدللہ۔ تو اس پر بھی اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ لقمان۔ پتہ نہیں جب آپ یہ سنتے ہیں تو آپ کے اندر کیا فیلنگ آتی ہے؟ مجھے یہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، یار اب مجھے تو دنوں کا پتہ ہی نہیں چلا، کیسے سورہ الروم کہتے کہتے سورہ لقمان تک آ گئے۔ الحمدللہ، یہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ بعض چیزیں طویل ہوتی ہیں، کچھ آیات کی طرح، جو انسان پر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہیں، لیکن آخر کار انسان اگلی منزلوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں انسان کو ایسے لگتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، پتہ نہیں کیا ہوگا میرا، لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک اینڈ رکھا ہے، لہٰذا ہر دن آپ اینڈ کے قریب ہو رہے ہیں اور آپ کے دن کم ہو رہے ہیں اس آزمائش میں، اس تکلیف میں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، اگر کوئی بڑے سے بڑا غم بھی ہے، اٹس اوکے، اللہ میرے ساتھ ہیں، یا ربی آپ میرے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے نہیں چھوڑنا، مجھے تھام کے رکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کا رب آپ کو کیسے سنبھالتا ہے۔ تو بہرحال کل ہم نے سورہ لقمان میں لقمان حکیم کا تعارف پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کتاب ہمیں کیا دیتی ہے؟ الحکمہ، حکمت، مخافت اللہ، اللہ کا ڈر، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں انسان کا اتنا پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ اللہ کا ڈر ہی آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ کل جو میں نے آپ لوگوں کو ٹارگٹ دیے تھے اپنے لیے دعا کرنے کا، اور اس کے علاوہ 2 نفل پڑھنے کا، اگر کسی نے نہیں کیا تو اٹس اوکے، بھی آپ کے دل پہ یہ بوجھ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ سے دعا ہی کر لیں تاکہ اگلی سورہ جب سٹارٹ ہو یا کوئی بھی نیکی کا کام تو آپ کے لیے 2 نفل پڑھنا آسان ہو جائے۔ دعا کو معمولی مت سمجھیں، واللہ جس دن سے اللہ نے مجھے الحمدللہ دعا کرنا سکھا دی ہے، میری زندگی آسان ہو گئی ہے۔ کبھی کچھ سمجھ نہ بھی آئے، کسی کونے میں لگ کے بس اللہ سے کہہ دو، ایسا سکون اللہ دل میں اتار دیتا ہے، واللہ وہ لوگوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ، تو اللہ سے دعا کر لیں، اللہ ہر چیز دینے پہ قادر ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت 3 کی طرف انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کر لیں، میں یہاں اللہ کے لیے بیٹھی ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کریں، یا رب مجھے سکھا اب مجھے اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے، کون سی چیز نکالنی ہے اور کون سی چیز لانی ہے، حتیٰ کہ یا رب کون سا شخص اپنی زندگی سے نکالنا ہے، کون سی نیتی اپنی زندگی سے نکالنی ہے، اپنے دل سے نکالنی ہے، کون سی ٹارگٹ ایسے ہیں جو میں مستقبل میں چاہتی ہوں پورے کروں اور وہ مجھے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، یا رب میری مدد کر دے۔ اللہ کو ایسے پکاریں، ایسے اس سے مانگیں جیسے آپ مچھلی کے پیٹ میں ہوں، نہ وہ آپ کی بات سمجھتی ہے اور نہ ارد گرد کوئی اور آپ کی بات سمجھتا ہے، وہاں تک کوئی چاہ کر بھی نہیں آ سکتا، صرف اللہ ہے جس سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ ایسے اللہ سے مانگا کریں کہ صرف اللہ اور کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین، جو نیکوکاروں کے لیے رہبر
اور سراسر رحمت ہے، ہدایت بھی ہے، اس کے اندر تمہیں رہنمائی ملے گی، اور رحمت بھی ہے۔ انسان عموماً ان دو چیزوں کو مخلوق میں تلاش کرتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی رہنمائی کریں، کوئی اسے استاد ملے جو اس کو بتا دے یہ کرنا ہے، ایسے چلنا ہے، اخلاق ایسے رکھنا ہے، کام ایسے کرنے ہیں، یا اوورآل ویسے بھی انسان زندگی میں رہنمائی چاہتا ہے۔ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی، کہ بس بھائی مجھے یہ چیز مل جائے، یہاں پہ مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا ہو جائے، یہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا جو آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے آیا ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شک میں پڑ جائیں، واللہ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں سے شک میں پڑھیں، لیکن الرٹ رہیں، خاص طور سے ہدایت کے معاملے میں، قرآن اور حدیث، یا ایسا شخص جو قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے۔ تو یہ رہنمائی مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے۔ زندگی میں بعض اوقات انسان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا، فار ایگزامپل جو نوجوان لوگ ہیں، آگے کون سی ڈگری کروں، ابھی شادی کروں یا نہ کروں، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے کروں کہ نہ کروں۔ ہمیں پل پل پہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کون کرتا ہے؟ یہ قرآن۔ اب اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں جگہ پہ جا کے جاب کرو، یہاں پر جاب نہ کرو معاذ اللہ، یہاں کا رشتہ قبول کر لو خدا نخواستہ؟ یہ تو نہیں لکھا ہوا ملے گا آپ کو۔ ہاں، یہ آپ کو شرائط، قواعد، ضابطے، اصول، قوانین سمجھا دے گا، تاکہ آپ کیا کریں؟ اس چیز کو جو سیدھا راستہ ہے اس کو اختیار کر سکیں۔ کرائٹیریا آپ کو بتا دے گا، اس کے بعد پھر آپ اپنی سمجھ سے کام لیں۔ یہ جو آج کل ہم لوگ ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں نا، کبھی کسی جامعہ میں، کبھی کسی شخص کے پاس، کبھی کسی شخص کے پاس، واللہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرو، چاہے جہاں سے بھی کرو، یہ تمہاری رہنمائی کرے گا، پکڑ پکڑ کے سکھائے گا۔ حتیٰ کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی بات پہ بھی کوئی ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اللہ آپ کی الگ طریقے سے رہنمائی کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ میں نے اکثر دیکھا اگر کسی چیز میں کوئی کمی ہو رہی ہو نا، اکثر آپ میں سے کوئی آ کے سوال کر لیتے ہیں، باجی ذرا اس کا وبال بتائیں۔ اب پہلے تو وہ جو سن رہا ہوتا ہے وہ خود ہلتا ہے، یہ میرے پاس کیوں آیا سوال؟ پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ رب مجھے سکھا رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے۔ قرآن کی طرف آئیں، یہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اچھا، ویسے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ میں ہدن کی بات کیوں کر دی اور کتاب کی طرف اس کا رخ کیوں موڑا؟ ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ فلاں شخص یا لقمان حکیم کے بارے میں کہ بھائی بس یہ کوئی ہدایت دے سکتا ہے، رہنمائی دے سکتا ہے۔ بالکل نہیں، ہدایت اور رہنمائی دینے والی کتاب قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جو کسی کو ہدایت دے سکے، کوئی بھی نہیں۔ لوگ صرف بتا سکتے ہیں۔ ایسی رہنمائی کہ جس میں واقعی میں انسان اپنا رستہ بدل لے، صحیح رستہ اختیار کر لے، وہ صرف قرآن دیتا ہے۔ اور ہدایت اللہ سے مانگا کریں، جیسے آپ پیسے مانگتے ہیں، کپڑے مانگتے ہیں، اچھا رشتہ مانگتے ہیں، اچھے ساتھی مانگتے ہیں، محبت مانگتے ہیں، خلوص مانگتے ہیں، ویسے اللہ سے ہدایت بھی مانگا کریں۔ اور یہ ہدن کا لفظ ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا تھا اور اب بھی پڑھا، اور بیچ میں بھی ہم پڑھتے آئے ہیں۔ کیوں؟ آپ کبھی مت سمجھیں کہ اچھا ایک بار اگر میں ہدایت پہ آ گئی ہوں تو اب بس کبھی نہیں بھٹک سکتی۔ واللہ شیطان داغ لگائے بیٹھا ہے، کب یہ بندہ ملے اور اس سے پکڑو۔ اس لیے پل پل پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگلی آیات میں جو بھی نصیحتوں کا ذکر ہوگا اس سے تم ہدایت پکڑو، ہوگا کس کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ اور دوسرا لفظ استعمال ہوا رحمت کا،
مہربانی، میرے لیے احساس، شفقت، محبت، یہ بھی ہم لوگوں سے چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل رحمت آپ کو تب ملتی ہے جب آپ محسن بن کے قرآن کو تھامتے ہیں، ورنہ آپ کو کچھ نہیں ملتا. جب آپ اللہ کی رحمت پر کسی مخلوق کی توجہ، اٹینشن یا محبت کو ترجیح دینے لگتے ہیں تو اللہ آپ کو انہیں کے ہاتھوں ذلیل کرواتا ہے. بعض اوقات اس بندے کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں، اور بعض اوقات اس کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ اس کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن ارد گرد والوں کو لازمی پتا چل جاتا ہے کہ آپ ذلیل ہو رہے ہیں. آسانی، رحمت آپ کو قرآن میں ملے گی. جیسی اٹینشن آپ چاہتے ہیں آپ قرآن پڑھیں، اللہ اپنی رحمت کرے گا، اور اللہ کی رحمت کے ذریعے آپ کو وہ توجہ ملے گی. اور ان دونوں چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے، زندگی میں ہدایت کی اور آخرت میں رحمت کی. کیونکہ زندگی میں اگر ہدایت نہیں ہوئی تو دنیا میں سارا ٹائم بے حد آتا رہے گا، پھر اختتام بھی تھوڑی اچھا ہوگا. اور آخرت میں اگر اس کے اوپر رحمت نہ کی گئی تو جنت میں نہیں جائے گا. حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے بنا جنت میں نہیں جا سکتا. تو اللہ کی رحمت بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے اللہ سے اس کی رحمت بھی مانگے ہدایت کے ساتھ ساتھ. تعجب ہے لوگوں پر، دنیا کے لیے پاگل ہوئے پڑے ہیں، کبھی ان کو کچھ چاہیے، کبھی کچھ چاہیے، کبھی کچھ چاہیے، لیکن ہدایت اور رحمت کوئی کوئی مانگتا ہے. کتنا ٹائم پہلے آپ نے اللہ سے ہدایت مانگی اور رحمت مانگی، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت میں ہی ہیں؟ یہ تو غلط فہمی ہے آپ کی. آپ کو اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں. اسی طرح ان دونوں کو ساتھ ساتھ اس لیے بھی لایا گیا کہ جب آپ قرآن مجید سے رہنمائی لیں گے تو یہ آپ کے لیے رحمت بنے گا. القرآن حجت لک او علیک، حدیث ہے. قرآن یا تمہارے حق میں ہوگا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. تو جب آپ قرآن مجید سے رہنمائی لے کر کے عمل کریں گے تو یہ آپ کے لیے رحمت ہے، ورنہ یہ آپ کے لیے بہت بڑی حجت بن جائے گا. ہم صرف وہی حدیث کا حصہ پڑھتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے بھئی قرآن انسانی شکل میں آئے گا اور آ کے سفارش کرے گا. جنہوں نے اس کو پڑھا اور اس پر عمل نہ کیا یہ ان کے بارے میں شکایت بھی لے کے آئے گا کہ اللہ ذرا اس کو پکڑیں، پڑھتا تھا عمل نہیں کرتا تھا، گھر میں تھا اور پڑھتا نہیں تھا، یہ بھی شکایت لگائے گا ہماری. اللہ کی پناہ. تو اصل میں یہی آپ کی رہنمائی کرے گا، یہی آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ اس پر عمل کر کے اپنے لیے نجات کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا اس پر بے عملی کر کے اللہ کے ہاں حجت بناتے ہیں. آپ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اسے بھول جائیں. للمحسنین، کن کے لیے؟ احسان کرنے والوں کے لیے، نیکوں کاروں کے لیے. اس کے ایک تو معنی یہ ہیں کہ احسان کرنے والا والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مستحقین کے ساتھ اور ضرورت مندوں کے ساتھ. احسان کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ احسان کہتے ہیں ایکسیلنس کے لیول پہ کسی کام کو کرنا، بہت بہترین طریقے کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا. اب اولاً اس میں کیا ہے کہ آپ مخلوقات کے ساتھ بھی احسان کرنے والے ہوں. ظالم شخص کو کبھی ہدایت نہیں آتی. آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، جتنے بھی ظالم لوگوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے سارے کے سارے بے ہدایتیں مرے ہیں. جو شخص ظلم کرتا ہے مخلوقات پر اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں رہتا پھر، الا یہ کہ اللہ اپنا فضل کرے. پھر اللہ کو کون پوچھنے والا؟ معاذ اللہ. اوورآل ہمیں جو پتہ چلتا ہے
جس نے بھی ظلم کیا ہے وہ بے حد عطا مرا ہے. لہٰذا اپنے رشتہ داروں پر ذرا دھیان دیں، آپ کے ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، کیونکہ دین صرف یہی نہیں ہے. قرآن کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے اندر کتنے زیادہ جو ہے نا وہ رشتہ داروں کی بات ہے، قرابت داروں کی بات ہے، یتامى مساکین ابن السبیل کی بات ہے. اور جو شخص قرآن پڑھے اور کہ دنیا داری سے بالکل الگ ہو، جو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اٹس مین اس نے قرآن اچھے سے پڑھا ہی نہیں. اور دوسرا یہ کہ نیکیاں کرنے والا، برائیوں سے اجتناب کرنے والا، یہ چیز بھی ضروری ہے. قرآن اگر آپ بے عملی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے نہ تو رحمت بنے گا اور نہ ہی آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اگر آپ قرآن کو پڑھ کر مزید گناہ کرتے ہیں تو آپ کے دل پہ مہر لگ جائے گی، حتیٰ کہ پھر آپ مزید ڈھیٹ بن جائیں گے. اس لیے لازماً دیکھیے میں کیا کرتی ہوں، کیا میرے اندر یہ صفات ہیں؟ اولاً مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور احسان میں یہ نہیں آتا کہ وہ اچھا کرے تو اچھا، وہ نہیں کر رہی تو آپ کر لیں، وہ منہ نہیں لگا رہے تو آپ اچھے سے بات کر لیں، آپ اچھے سے ان کا حق ادا کر دیں. اور دوسرا، کیا میں نیکیاں کرنے والی اور برائیوں سے بچنے والی ہوں؟ برائیوں سے پاک نہیں لیکن برائیوں سے بچتا ہے. تیسرا معنی ہے اخلاص، اور یہ سب سے زیادہ قریب کا معنی ہے، اللہ کے لیے خالص ہونا. بعض لوگ قرآن مجید سے ہدایت اور رحمت لینے کے لیے نہیں آتے. وہ کیا لینے کے لیے آتے ہیں؟ اس کے پاس یہ مقام ہے، مجھے بھی چاہیے، فلاں یہ کر رہا ہے سو مجھے بھی یہ کرنا ہے، تو پھر ان کو وہی ملتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان کو ملتا ہے، اس کے بعد وہاں سے ان کو اوندے منہ گرا دیا جاتا ہے. کس میں؟ جہنم میں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اسی لیے تو سب سے پہلے قاری، شہید، سخی، ان لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا آتا ہے. اللہ کے ہاں جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کو دکھانے کے لیے کرو، محسن بن کے، صرف اللہ کے لیے خالص ہو کے، خشوع خضوع کے ساتھ. اور اگر اس میں اللہ کے لیے کچھ نہیں تھا تو پھر اللہ تمہیں کچھ نہیں دے گا. انسان قیامت کے دن آئے گا، یا ربی فلاں اعمال تھے، فلاں اعمال تھے، وہ کدھر گئے میرے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ تم نے جن کے لیے کیے تھے جا کے ان سے اجر لو، میرے لیے تو کیے نہیں تھے لہٰذا میں تمہیں کوئی اجر نہیں دوں گا. قرآن اگر آپ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تب آپ کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اگر آپ لوگوں کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے، ان کی طرح بننے کے لیے، ان کی طرح کی چیزیں سیکھنے کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا؟ ذلیل ہو جائیں گے، خالی ہاتھ رہ جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا آپ کو. اس لیے اگر سیکھنا ہی ہے تو واللہ اللہ کے لیے خالص ہو کے سیکھیں. محسن بنے. محسن کون ہوتا ہے؟ مثلا میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی، اس نے نہیں کی، تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے؟ بالکل نہیں. بی پی ہائی کر لے؟ بالکل نہیں. کیسا ہوتا ہے؟ سب لوگ ناقدری کر رہے ہیں اور وہ بیٹھا مسکرا رہا ہے، الحمدللہ اللہ کے لیے کیا تھا اللہ اجر دے گا. بڑا مشکل کام ہے یہ. آج کل جو مینٹل ہیلتھ کی پرابلم ہے نا، جو اس کی بیماریاں ہیں زیادہ تر، اس میں بڑا ریزن کیا ہے؟ اخلاص کا نہ ہونا، احسان والے رویے کو چھوڑ دینا. اس نے ایسے کیا، اب اس کو مزہ چکھاؤں گی، اب تم میرا الگ ہی روپ دیکھو گے. اللہ کی پناہ کہ کبھی ہم ایسے بنیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز آپ کو دماغی بیمار کر دیتی ہے، ذہنی مریض بنا دیتی ہے. اللہ کے لیے کام کرو اور خلاص آخرت کے لیے جمع کرواتے جاؤ. یا ربی جب میں آخرت میں آؤں تو مجھے یہ دے دینا. اس سے بڑی زحمت ہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کو یہ بیماری لگ جائے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان سے کچھ چاہنے کے لیے، یا ان کی طرح کچھ بننے کے لیے آپ کوئی کام شروع کر دیں. ذہنی مریض کا اعلیٰ ترین درجہ ہے.
انسان تھکتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں کنڈا نہیں آتا۔ سوچئے، کیا میں محسن ہوں؟ کیا میرے اندر محسنوں والی صفات ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے وہی فائدہ اٹھائیں گے جو محسنین ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید ان کی صفات بیان کریں گے۔ اب آپ کو یہاں سے یہ یاد آنا چاہیے جو آپ نے پارہ 1 میں پڑھا تھا، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ پارہ 1 کی 5ویں آیت دیکھیں اور سورہ لقمان پارہ 21 میں اس کی 5ویں آیت دیکھیں۔ کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ بالکل سیم ٹو سیم ہیں؟ اور اس سے پیچھے احکامات بھی تقریباً اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت 3 میں جو دیے اسی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ دوبارہ سے ہماری یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ۔ سوال لکھ لیا؟ اپنے پاس لکھیں، کیا میں محسن ہوں؟ اب آگے اس آیت کی روشنی میں خود کو دیکھیں اور ٹک لگاتے جائیں، یہ ہے میرے اندر، یہ نہیں ہے۔ جو نہیں ہے اس پہ کراس لگاتے جائیں اور لکھتے جائیں، انشاءاللہ اس کو لانے کی کوشش کروں گی۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ اکبر، کافی ٹائم بعد اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کرنے لگے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ والی آیات لاتے ہیں، انسان کو لگتا ہے وہ کہیں نہیں چھپ سکتا کیونکہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے ڈائریکٹ۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آج پڑھی، کل نہ پڑھی، آج جلدی جلدی پڑھی، کل آرام آرام سے پڑھ لی، آج بس جان چھڑائی اور کل روتے ہوئے پڑھ لی، آج ساری کٹھی پڑھ لیں، کل ساری الگ الگ پڑھ لیں، آج لیٹ پڑھی جا رہی ہیں اور کبھی ٹائم سے پہلے پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ ہے پڑھنا، خالی دل کے ساتھ، ایک بوجھ کے ساتھ جانا، گویا کسی نے آپ پہ پتھر رکھ دیے ہوں، اور پھر فٹافٹ اٹھنے کی کرنا، بس میں بھاگوں یہاں سے، بس میں بھاگوں یہاں سے۔ جو شخص جائے نماز پہ ٹک کر کے نہیں بیٹھ سکتا نا، یعنی اللہ کے در پہ نہیں بیٹھ سکتا اپنی حاجات سنانے کے لیے، وہ پھر در در کی ٹھوکریں کھا کے در بدر ہوتا ہے۔ کبھی اس کو کہہ رہے میری بات سن لو، کبھی اس کو کہہ رہے میری بات سن لو، کبھی اس کو کہہ رہے میری بات سن لو۔ اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو مہر کی بات کی تھی نا، اس کی علامات یہاں سے بھی دیکھ لیں۔ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بوجھ ہے کہ کیا ہے؟ یہ ہے پڑھنا۔ قائم کرنا کیا ہے؟ وقت پہ پڑھنا، اللہ کے لیے پڑھنا، خوشی سے پڑھنا۔ ہاں کبھی کبھار ہو سکتا ہے آپ کو بوجھ لگے، لیکن کبھی کبھار، ہر بار ہی کیوں لگے؟ اس کا حق ادا کر کے پڑھنا، وقت پہ پڑھنا، نہ پہلے نہ بعد میں، پوری نماز پڑھنا۔ یہ نہیں کہ سنت سمجھ کے چھوڑ دو، بھائی سنت ہی تو ہے، خیر خدا نخواستہ۔ جس شخص کی نماز درست نہیں، کچھ نہیں کر سکتا۔ محسنین کی پہلی صفہ ہی یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری لگاتے ہیں۔ نوافل بھی کہاں یہ کوئی فرض ہی نہ پڑے، اللہ کی پناہ۔ اپنی زندگی میں یہ چیز مسٹ رکھیں کہ مجھے کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑنا، نہ ہی اسے قضا کرنا ہے۔ کیا ہے نماز ویسے؟ کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو اپنے مسئلے بتانا،
کبھی کبھار انسان چاہ رہا ہوتا ہے سب دور ہٹ جائیں، سو جائیں سارے، بس میں اپنے رب سے بات کروں۔ دیکھیں جب آپ کسی سے ٹائم لیتے ہیں نا، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے سنو، تو پھر کیا آپ وہاں کے قوانین اپنی مرضی کے مطابق رکھتے ہیں یا دوسرے کی مرضی کے مطابق؟ یقیناً دوسرے کی مرضی کے مطابق۔ اب اسی طرح اللہ سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو وہ طریقہ آپ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو اسی طریقے سے بات کرنی ہے جو اللہ نے بتایا، اور یہ ہمیں اصل میں بوجھ لگتا ہے۔ مثلا یہاں بستر پہ بیٹھے بیٹھے میں اللہ اللہ کروں، اللہ سے باتیں کروں، ویری ایزی۔ لیٹے لیٹے اٹھتے بیٹھتے، اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، قائدن لجنبہ، کھڑے بیٹھے لیٹے، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن اس طریقے کے مطابق بھی کرتے ہیں جو اللہ نے فرض قرار دیا۔ اب کوئی شخص کہتا ہے مجھے اللہ سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا شوق ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جو اللہ نے بتایا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ آپ کی بات اس لیول پہ قبول کرے گا؟ بالکل نہیں۔ اولاً تمہیں یہ ماننا ہوگا کہ اللہ نے جس طریقے سے مجھے اپنے سے ملاقات کے لیے بلایا ہے، مجھے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ میں اپنی مرضی سے اور کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتی کہ اللہ سے بات بھی کرنی ہے، اللہ سے اپنے مسائل بھی ڈسکس کرنے ہیں، لیکن اپنی مرضی ہو۔ یہ انسان کو بوجھ لگتا ہے، وضو کرنا، اٹھ کے جانا، اور پھر آ کے جائے نماز تک کھڑے ہونا، پھر کہیں جا کے بات کرنا۔ تو بھائی یہی تو اصل میں امتحان ہے۔ جو محسن ہوگا، جو یہ محسوس کرے گا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ لازماً نماز کو پڑھے گا۔ اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ سے گناہوں سے بچا لے کہ جس کی وجہ سے نمازیں ہمیں بوجھ لگنے لگیں۔ یا ربی ایسے نہ ہو۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں ظاہری زبانی کلامی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، بس یہیں تک، باقی کوئی نہیں ہے کہ اس طریقے پر جائیں جو طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں فالو کرنے کو کہا ہے۔ اپنے مسائل بتانے ہیں تو وہی طریقہ اختیار کرو جو اللہ نے کہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں چلے گا۔ اب جانے سے پہلے اگلے حرف کی طرف اپنا محاسبہ کر چاہیے، کیا میں نماز کو بوجھ سمجھتی ہوں؟ کیا میں نماز کو اچھے سے پڑھتی ہوں؟ کیا میں نماز کو وقت پہ پڑھتی ہوں؟ اور ابھی تو آپ دیکھیں تقریباً 4:15 تک تو دن آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ 4 بجے تک بھی ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی سی، فجر اس سے پہلے ہوتی ہے۔ اب اس ٹائم اٹھنا، اور اللہ معاف کرے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے سوئی تھوڑی دیر کے لیے رہے ہیں، اس ٹائم پہ اٹھنا، پھر یہ کون اٹھ سکتے ہیں؟ محسن، جس کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے لگاؤ ہے، جو واقعی میں اللہ کو ماننے والا ہے، زبانی کلامی صرف دعوے نہیں کرتا۔ اسی طرح ظہر کی نماز کو بھی بوجھ نہ سمجھنا۔ تو خود سے پوچھیں، کیا میں نمازوں کو بوجھ سمجھتی ہوں؟ کیا میں اٹھ جاتی ہوں فجر کے لیے؟ بعض اوقات آپ کی ایک روٹین ہوتی ہے اور آپ سنڈے کو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، چونکہ کلاسز بھی کم ہوتی ہیں، کہیں آنا جانا بھی نہیں ہوتا، چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو بس نماز بھی چھٹی ہے، معاذ اللہ، بالکل نہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بنا قرآن پڑھا لکھا شخص نماز چھوڑے گا، نماز کو بوجھ سمجھے گا، تو اس کے دل پہ ہلکا سا دبا لگے گا، اور تم کرو گے تو دبے کی بجائے ایک گڈھا پڑ جائے گا، گہرا زخم لگ جائے گا۔ پڑھ لکھ کے بھی ایسے۔ آج سے اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ رکھے، میری نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ الحمدللہ جب آپ نیت کرتے ہیں تو سفر میں بھی اللہ جگہ دے دیتا ہے۔
کہ آپ پڑھ لیں. ہمیں مٹی کچھ نہیں کہتی، سکون دیتی ہے الحمدللہ. اکثر اگر رستے میں موقع بھی ملے تو ہم خاص طور سے دو سڑکوں کے بیچ میں جو جگہ بنی ہوتی ہے، کوئی نہ ہو، اس طرح کا وقت ہو، اندھیرا ہو، ادھر بھی پڑھ لیتے ہیں ایزیلی، کوئی مشکل نہیں. بھئی کیا کریں، اب زندگی میں سفر ہیں تو ہیں، کام ہیں تو ہیں. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ روزانہ چلو جس چیز کو سکپ کرنا شروع کر دو، ہمارا تو روز کا کام ہے، تو کیا روز یہی حرکتیں کریں گے؟ خدا نخواستہ. نمازوں کا قیام ضروری ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ کہاں دل پہ ایسا کچھ اثر پڑا ہے کہ اس کو، یا رب اس کو آپ سے ملنا بوجھ لگتا ہے. رویا کریں کہ اللہ آپ کو پتہ ہے، ارے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ آج میرا دل جو ہے نا وہ بڑا بوجھ سا محسوس کر رہا تھا اس طرف آنے پہ. پتہ نہیں ایسا کیا اس نے کیا کہ یہ یہاں پر آ نہیں پا رہا تھا. کچھ ایسی پاک جگہیں ہوتی ہیں جہاں پاک روحیں ہی زیادہ وقت کے لیے ٹھہر سکتی ہیں. جو ناپاک روحیں ہوں، معذرت کے ساتھ، یا گناہ گار روحیں ہوں، ناپاک سے مراد گناہ گار ہیں، وہ وہاں زیادہ دیر کے لیے نہیں ٹھہر سکتی. آپ کو پتہ ہے جس کو گندگی پسند ہو نا، اس کو صفائی سے چڑ ہوتی ہے، وہ صفائی میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا. جس کو غلط کاموں میں انٹرسٹ ہو نا، وہ قرآن نہیں سن سکتا، اسے گانے ہی باتیں ہیں. پوچھیں یا اللہ کہاں پہ خرابی آئی ہے، اس کو ٹھیک کر دیں پلیز یا ربی. آپ نے اس کو بنایا یا رب، آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، میں اس کا علاج کہیں سے نہیں لے سکتی. وہ جو آگے نصیحتیں آ رہی ہیں ان سے پہلے یہ بات سمجھ لو، نماز کا قیام کتنا ضروری ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ نے ان کو مال دیا تو مال خرچ کرتے ہیں. کیا آپ کرتے ہیں؟ صرف اپنے بارے میں مت سوچیں، خود غرض میں یہ لے لوں، گرمیوں میں یہ چیز استعمال کر لوں، یہ کھانے کھا لوں. اوروں کا بھی خیال رکھیں. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو نا ان کے پاس کچھ کھانا لایا گیا، بالکل معمولی سا کھانا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور وہ رونے لگ گئے، بہت روئے. فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں سوال ہوگا. یا ربی، ابھی جن نعمتوں میں آپ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. یہی وجہ مجھے اللہ سے ضرورتیں مانگنا اچھا لگتا ہے. بس یہ میری ضرورت ہے یا رب، یہ دے دے. جو ایکسٹرا وہ لے لے، نہیں تو جو مجھے ارد گرد نظر آئے میں اس کو دے دوں. میں نہیں کہتی کہ آپ رہبانیت اختیار کریں، یہ جائز بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے ایک صحابی غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بہت امیر تھے ماشاءاللہ. روایات میں آتا ہے کہ سب جنت میں جائیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ڈھونڈیں گے. کافی ٹائم کے بعد وہ آئیں گے، وہ صحابہ کہیں گے آپ کدھر تھے، ہم آپ کو اتنا ڈھونڈ رہے تھے. وہ کہیں گے کچھ نہیں، بس میں اپنے مال کا حساب دے رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے اہل دنیا دل چھوٹا کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، رو پڑتے ہیں. بھائی مجھے تو اللہ کے ساتھ رہنا ہے، یا ربی کم دیں زیادہ دیں، مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ کم دیں زیادہ دیں، مجھے آپ کے لیے دیتے رہنا ہے، آپ کے رستے پہ دیتے رہنا ہے. جب رب مل جائے تو دل الگ لیول کا غنی ہو جاتا ہے. اس لیے مت بھاگا کریں چیزوں کے پیچھے. اس کے لیے کیا ضروری ہے، جب کوئی مرے دیکھیں وہ اپنے ساتھ کیا لے کے گیا.
بڑے سے بڑے گھروں میں رہنے والے کہاں دفن ہوتے ہیں؟ مٹی کے اندر، جو کبھی اپنے کپڑوں پہ کچھ ایسا ویسا لگنے نہیں دیتے تھے. کہاں ہے وہ؟ مٹی کے اندر، زمین کے اندر. یا ربی، اللہ العظیم الحلیم الرشید، سبحان اللہ. کاش ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے یہ سمجھ آ جائے. رہبانیت اختیار مت کریں، لیکن احتیاط کریں. ان نعمتوں میں اتنے مت کھو جائیں کہ آپ کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے. اور آپ دیکھیں، بعض اوقات جب انسان ان چیزوں کو خرچ نہیں کرتا، کیا ہوتا ہے؟ اور حریص ہوتا جاتا ہے، اور حریص ہوتا جاتا ہے. یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، بس سمیٹ لوں سمیٹ لوں. یہ بھی ایک لعنت ہے معذرت کے ساتھ. اللہ کی رحمت موجود ہو اور آپ پھر بھی ایک ایسی چیز کو چن رہے ہیں جو ان قریب ختم ہونے والی ہے. الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، دنیا لعنتی ہے، جو کچھ اس میں ہے سوائے الا ذکر اللہ تعالی وما والاه عالما او متعلما. عالم، متعلم اور اللہ کے ذکر کے سوا جو بھی ہے اس دنیا میں، وہ ایک طرح سے پوری کوشش کرتی ہے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور لے جائے. اس لیے کہا گیا آج ذرا اپنے گھر سے کچھ چیزیں نکالیں اور دیں دوسروں کو. اور واللہ اگر وہ چیزیں دینی ہے نا جن کو پہن پہن کے آپ کا رج ہو گیا، تو وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سنبھال کے رکھیں. ٹھیک ہے؟ اپنے گھر کی خواتین کی جب شادی ہو تو ان کو جہیز میں دے دیجئے. خدا کا خوف کریں، حیا کریں. واللہ اللہ کے بندے ہو کر کیسی حرکتیں کرتے ہو. اس کے علاوہ علم، عمل. اب اسی طرح علم اور عمل جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کا حساب کتاب بھی بڑھے گا. ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے علم لینے کا. اچھا، جب آپ علم لے لیں تو اسے بھی لوگوں پر خرچ کریں. یہ نہیں اس کو یہ نہ بتانا، اس کو وہ نہ بتانا. واللہ لوگوں کے ساتھ ایمانداری کا معاملہ کرو. سارا کچھ جو ہے بس اپنے پاس رکھ رہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو حکمت سے نوازا ہے. کبھی آپ نے سنا بعض لوگ کبھی کبھار آپ سے کوئی عام بھی بات کر رہے ہوں، وہ ایسی حکمت کی بات کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اب ایسی باتیں اوروں کو سکھاؤ، اپنے پاس مت رکھیں. مجھے اس کو یہ نہیں بتانا، اس کو وہ نہیں بتانا، اس کو وہ نہیں بتانا. یہ ساری جنگیں انسان کیوں لڑتا ہے؟ تاکہ وہ فرسٹ پہ رہے. حتیٰ کہ آپ تو ایک دن ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس. اپنا علم اپنے ساتھ لے کے مت مرے، دوسروں کو دے کر جائیں تاکہ ان کو فائدہ ہو. اسی طرح اگر کوئی اور صلاحیت ہے آپ کے پاس، آپ دوسرے کو سکھا سکتے ہیں، سکھائیں. دوسرے کو دے سکتے ہیں، آپ دیں. آپ کے پاس جگہ ہے، دوسرے کو دیں. کوئی بھی چیز جو آپ کو فائدہ دے رہی ہے دوسروں کو بھی دیں. ورنہ کیا ہوگا؟ جو چیز آپ کے پاس ہے ساری لے کے آپ تو جا بھی نہیں سکتے. تو وہ یہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں سورہ البقرہ میں ہمیں دیا اور اب سورہ لقمان میں دے رہے ہیں. دوبارہ سے یاد دہانی کروا رہے ہیں. اور بیچ بیچ میں بھی ہم اس کے بارے میں اکثر پڑھ چکے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنا علم ہے اور لوگوں کو کتنا سکھا چکے ہیں، اور اس میں سے صحیح کتنا ہے. اب ایسا بھی نہیں کہ آپ کے پاس ایک چیز خود مکمل نہیں ہے اور آپ دوسروں کو دینا شروع کر دیں. اچھے سے اس کا حق ادا کریں
اور اس کے بعد وہ اوروں کو بھی سکھائیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی ایسی جگہ کا پتہ ہے، وہاں سے آپ کو خیر ملی، تو آپ اس کے بارے میں بھی اوروں کو بتا دیں۔ مثلا کوئی آپ سے کہہ رہا ہے مجھے حفظ کرنا ہے، آپ کروا دیں گی، اور آپ نہیں کرواتی ہیں، آپ کے نہیں ٹھیک ہے میں ہی کرواتی ہوں۔ حفظ کے لیے بھی، کروانے کے لیے بھی ایک پورا طریقہ ہوتا ہے، کچھ مراحل ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے۔ ہر بندہ حفظ نہیں کروا سکتا، حتیٰ کہ دوسرے کو بھی۔ تو اب اس میں اگر آپ کو کسی کا پتہ ہے جو اچھے سے کروا رہا ہے، اس کو بتا دیں، وہاں سے کر لیں۔ کنجوسی مت کریں، بخیلی مت کریں، چیزوں کو اپنے پاس روکیں مت۔ انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیکی ولا توعی فیعی اللہ علیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی تھی، خرچ کرو، گن گن کے نہ رکھو، اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا، اور روکو مت ورنہ اللہ بھی روک لے گا۔ اگر آپ لوگوں سے اپنا علم روک دیں گے، اللہ آپ کو علم دینا بند کر دے گا۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا مشورہ دینا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس چیز میں برکت لے لے گا۔ اگر آپ لوگوں کو مال دینا روک دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے روک دے گا۔ جو چیز آپ لوگوں سے روکیں گے، اللہ وہ آپ سے روک دے گا۔ اب جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے رک جائے، وہی آپ اوروں کے لیے روکیں۔ بعض اوقات ہم دوسروں کا فائدہ نہیں چاہتے، بعض اوقات ہم ان کو سن کر، جان کر ماشاء اللہ نہیں کہتے، بارک اللہ نہیں کہتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو دینا سیکھیں، ہمیشہ لینے پہ مت آیا کریں، دیا کریں۔ اس کے بعد وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، ہر لحاظ سے۔ تبھی تو نماز کی پابندی کرتے ہیں، تبھی تو لوگوں کو دیتے ہیں۔ بھلا وہ شخص جس کو پتہ نہ ہو کہ آخرت ہے، وہ لوگوں کو کچھ دے گا؟ وہ تو سارا کچھ خود ہی استعمال کرے گا۔ جس کو یقین ہے آخرت کا دن ہے، وہی کرے گا نا، تاکہ وہاں جا کر کے اللہ سے اچھا بدلہ پائے۔ آخرت کا یقین بڑا ضروری ہے، یہی آپ کو محسن بننے میں مدد دے گا۔ جب لوگ آپ کے ساتھ برا کریں تو یہ آپ کو، جب یہ ریمائنڈر ملے گا تو یہ آپ کو احساس دلائے گا کہ تمہیں ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے، تمہیں ان کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ کیا آپ کو آخرت پر یقین ہے؟ بار بار آخرت کا ذکر، اللہ اکبر۔ اب تو ایسے پارے شروع ہونے والے ہیں، ان قریب آپ کو لگے گا کہ آپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، آپ کے کندھوں پہ کوئی بوجھ ہے۔ بعض اوقات ایک عجیب سی ذمہ داری کا احساس اور ایک عجیب سا خیال آتا ہے جب آخرت کا ذکر آتا ہے، عجیب سی ٹینشن ہوتی ہے، عجیب سی فکر۔ کیا آپ کو آخرت کی فکر ہوتی ہے؟ فکر ہے تو بڑے کام کی، لیکن واقعی میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، مجھے ان صورتوں نے برا کیا ہے، واقعی میں پھر آپ محسوس کرتے ہیں آخرت کا دن ہے کیا، میرا اور آپ کا رزلٹ آئے گا، یا اللہ ہم پہ رحم کر کے ہمیں معاف کر دے گا، یا وہ اپنا وہ حق استعمال کرتے ہوئے جو اس کا ہر بندے پر ہے، اس سے پوچھے گا اور غلطی پر پکڑ کر لے گا۔ آج آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ آج آپ بہت جگہوں پر لوگوں کی مدد کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کی، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کوئی جواب ہے؟ کچھ ملا؟
اللہ کے کلام کا اتنا روب ہے تو اللہ کا کتنا روب ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں واقعی میں وہ فکریں دے جن کی فکر ہونی چاہیے زندگی میں. یہ فکر دنیا کی خوشیوں پر خوش نہیں ہونے دیتی. کیوں؟ کیونکہ ہم غلط کام کر دیتے ہیں نا. ہمارے اندر برائیاں ہیں، نہ محسنین میں آتے ہیں، نہ نماز کو اس طرح سے خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دینے میں بھی حریص ہیں چاہے وہ دعائیں دینا ہو. مجھے تو اس بات پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کو دعائیں دینے کے لیے آج کل سٹیکر استعمال کرتے ہیں اور پتہ نہیں وہ اسے خود بھی پڑھتے ہیں اچھا جیسے کہ نہیں. ابھی آج ہی کلاس سے پہلے میں نے کہا تھا کچھ لوگوں کو کہ آپ ساتھی کو دعا دیں اور سب نے سٹیکر بھیج دیے. اس کو دیکھ کے میں کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کا استعمال کرنا مشکل ہے دوسروں کے لیے، صرف وہ ٹچ کر دو تھوڑا سا. اتنے بخیل یا رب. تو آخرت کے بارے میں آپ کے عقائد جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے آپ اتنا زیادہ اچھے سے کام کر سکیں گے. ابھی کلاس کے بعد بھی اگر آپ اس چیز پہ سوچیں گے تو واللہ ہی آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے. کہ آخرت کا دن ہے، مجھے اس میں حساب کتاب دینا ہے. یار اب کدھر چھپوں، کیا کروں؟ کوئی جگہ نہیں، کوئی مجھے پناہ نہیں دے گا. تو کیا آپشن ہے؟ اپنے اعمال کو سدھاریں، ساتھ ساتھ عمل کریں. آج ہی سے نمازیں پڑھنا شروع کریں. ایک بھی نماز میری نہیں چھوٹنی چاہیے. کیوں؟ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اس کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، اس کو بتانا ہے. اور حقیقت میں اگر کوئی آپ میں سے آخرت پر یقین نہیں رکھتا نا تو وہ قرآن مجید پر اس لیول پہ عمل بھی نہیں کر سکتا. وہ کبھی آئے گا کبھی جائے گا، ڈاواڈول بس. اس پر استقامت وہی اختیار کر سکتا ہے جس کو پتا ہو ایک دن آئے گا. باقی لوگ تو اکتا جاتے ہیں، پھر وہی باتیں، پھر وہی سب. سارا کچھ پتا تھا ہمیں، بس آج رویے نہیں ہے. دل پہ لو باتیں. دماغ یہی بتائے گا یہاں آلریڈی سارا کچھ سیو ہے. دماغ تمہیں یہی بتائے گا یہ ڈیٹا بھی سیو ہے، یہ بھی یہ ساری چیزیں یہاں پہ آلریڈی سیو ہیں. دل تک لے کے جاؤ تاکہ وہ تمہیں بتائے کہ یہ تو تم کرتے ہی نہیں، یہ تو تم نے کبھی کیا ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، رحمت سے نوازے، محسنین میں شامل کرے. ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ جو اللہ سے ملاقات کے لیے خوشی خوشی جاتے ہیں، اچھے سے تیار ہو کے جاتے ہیں، ایکٹیو ہو کے جاتے ہیں، اور اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. یا رب آپ پہلے سے سارا کچھ جانتے ہیں کہ اس آخرت کے دن پہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. یا رب العالمین اگر اس میں ہماری کامیابی ہے تو اسی پر ہمیں استقامت دے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی سخت معاملہ ہے تو اس کو بدل کر ہمارے لیے آسانی لکھ دے خیر کے ساتھ. یا رب العالمین ایسے لوگوں میں شامل کریں جن سے بالکل حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. یا رب ہم کس چیز کا حساب دیں گے، کیسے دیں گے یا رب؟ یا رب ہم تو دنیا میں بات کرتے ہوئے بھی الفاظ کو عجیب عجیب طریقے سے پھیرنے لگتے ہیں.
اگر آپ کے سامنے آ کے بات کرنی ہوئی تو یا رب ہم کیا کریں گے؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا رب ہمارے لیے آخرت کے مراحل کو آسان کر دے، اتنا آسان کر دے کہ کہیں پر بھی کوئی روک ٹوک نہ آئے، اور ڈائریکٹ خیر اور عافیت کے ساتھ ہمیں جنت تک پہنچا دے یا رب۔ یا رب بھی ہمیں حکمت سکھائیں، ہمیں سکھائیں ہمیں آپ سے کیسے بات کرنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے یا رب۔ یا رب العالمین ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کیجیے گا، ہمارا خیال رکھیے گا، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں یا رب۔ یا ربی آپ پاک ہیں ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے عیب سے، اللہ ہے اور اب آپ ہی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ آپ اتنے قوت والے ہیں کہ آپ سب کو تھام سکتے ہیں، آپ ہی سب کو طاقت دے سکتے ہیں۔ یا رب العالمین ہماری زبان سے کبھی ایسے الفاظ نہ نکلیں کہ جو آپ کو ناپسند ہوں، آپ کو پسند نہ آئیں، یا اس میں کوئی بے ادبی ہو رہی ہو۔ یا رب اس چیز سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، بے شک آپ کی پناہ میں دی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ یا رب ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیں، اپنے دین کے کاموں میں لگا لیں، جو مقصد آپ نے ہمیں دکھایا ہے یا رب اس کو پورا کرنے میں ہماری مدد کیجیے، ہمیں رستے دکھائیے یا رب، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔